الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يرتضي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں یتیم بنا کر پیدا نہیں کرنا۔ یتیمی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو انسان نسبی اعتبار سے یتیم ہوتا ہے کہ اس کا باپ نہ ہو، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ چلا جائے، یا اس کے پیدا ہونے کے بعد بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ایسی یتیمی سے تو کئی لوگ گزرتے ہیں، کئی لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسی یتیمی کوئی عیب نہیں۔ یتیم ہونا اگر عیب ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یتیم بنا کر پیدا نہ ہو۔ یتیم کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اور جو لوگ یتیم ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر کوئی آفت آ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کے لیے کوئی آفت والی چیز پسند کرے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو باپ کے اعتبار سے یتیم ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ سرکار بھی یتیم بنا کر پیدا کیے گئے۔ قرآن کریم میں فرمایا: الم یلدک یتیما فآویٰ۔ لیکن نسبت کے اعتبار سے یتیم ہونا، ایک ہے نسب اور ایک ہے نسب۔ نسبت کے اعتبار سے یتیم ہونا یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ آدمی کی نسبت کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو اور وہ بغیر لگام کا گھوڑا بن کر زندگی بسر کرتا ہو، آزاد زندگی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کسی کے سامنے جواب دینا نہیں، کوئی پابندی نہیں، یہ بڑی خطرے کی۔ اس سے انسان ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اسلام نے ہمیں بالکل یتیم نہیں چھوڑا، قدم قدم پر ہمیں باندھا ہے، ہماری رہبری فرمائی، کہیں بھی یتیم نہیں چھوڑا۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے: لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ کہ وہ آدمی یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم تو وہ ہے جو علم اور ادب کے اعتبار سے یتیم ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو، جس کی زندگی میں شائستگی، عمدگی، سلیقہ، وقار، تہذیب، ثقافت، تمدن، ادب، زندگی جینے کا ڈھنگ نہ ہو، وہ صحیح معنی میں یتیم ہے۔ اور ایسا آدمی اپنا تو نقصان کرتا ہے، سماج کا بھی بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ شریعت نے اس اعتبار سے ہمیں یتیم پیدا نہیں کرنا۔ حدیث شریف میں خواب کی تعبیر کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں خواب میں یہ دیکھوں کہ میرے گلے میں قلادہ پڑا ہوا ہے
پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں تو میں اس کی تعبیر اچھی نہیں نکالتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیر میں زنجیر ہونا یہ غلامی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور گلے میں اگر قلادہ نہ ہو تو یہ آزادی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں اور ذرا سمجھا رہا ہوں. انسان آزاد بھی ہے اور غلام بھی ہے. جسم کے اعتبار سے وہ آزاد ہے. اگر جسمانی غلامی کا شکار ہے تو شریعت اس کو بہانے بہانے سے آزاد کرانے کی تلقین کرتی ہے. قسم کھائی، توڑ دی قسم، غلام آزاد کرو. کسی کو بھول سے قتل کر دیا، غلام آزاد کرو. رمضان کے مہینے میں روزہ توڑا، غلام آزاد کرو. وغیرہ وغیرہ کیا، غلام آزاد کرو. غلامی کی تلقین کی گئی، آزاد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت آپ نے پہلا جو خطبہ دیا تھا، شپت ویدھی گرہن کرنے کے بعد جو ایک سمارمبھ ہوتا ہے اور اس میں خطاب کیا جاتا ہے کسی بڑے کی طرف سے، اس میں حضرت عمر نے جملہ فرمایا تھا، ان امہاتکم ولدنکم احرارا، کہ تمہاری ماؤں نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے، کبھی بھی مت سمجھنا کہ تم غلام ہو. لہذا اگر کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے تو تم میری رعیت ہونے کے باوجود چالو خطبے میں بھی کھڑے ہو کر مجھے کسی غلط بات پر ٹوک سکتے ہو. صرف کہانی صحابہ نے کر کے بتلایا، اور صرف مردوں نے نہیں، عورتوں نے بھی کر کے بتلایا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے موضوع پر خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو آپ نے مہر کا چیپٹر چھیڑ دیا کہ مہر اتنی دو، اتنی مت دو، وغیرہ وغیرہ. فوراً ایک عورت مجمع میں کھڑی ہو گئی اور اس نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ عمر تم کیسی بات کر رہے ہو، قرآن تو مہر کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. حضرت عمر منبر پر سے اتر پڑے، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر سجدہ فرمایا اور اللہ سے فرمایا، اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ عمر کی رعیت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو عمر کے ہاتھ فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. جب تک میری رعیت میں ایسے لوگ رہیں گے میری حکومت بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ چلتی رہے گی. آج دونوں طرف سے گڑبڑی ہے کسی کی طاقت کہ جو کسی بڑے کو کھڑے ہو کر روک سکے، ٹوک سکے، اور ہے کسی بڑے کی طاقت کہ وہ کسی چھوٹے کی طرف سے کی جانے والی کرٹیسائز کو قبول کرے، فوراً اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا جاتا ہے، بغاوت کے ان پر فتوے لگتے ہیں، جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، دیش نکالا کر دیا جاتا ہے. یہ ہے اسلامی طریق جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے میں سنایا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر گلے میں قلادہ ہے تو میں اس کی تعبیر نکالوں گا کہ پابندی ہے، اور ذہنی اعتبار سے آدمی آزاد نہیں، ذہنی اعتبار سے غلام ہونا چاہیے. جسمانی اعتبار سے آزاد ہونا چاہیے، لیکن ذہنی اعتبار سے فکر، نظر، سوچ، خیال، اعتقاد، نظریات، رائے، مذہب، فالوئنگ، پیروی کرنا، اس میں اس کی آزادی قابل قبول نہیں، وہ پاگل ہونا پڑے گا. اگر اس میں وہ آزاد ہونے گیا تو پھر ہلاکت ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بغیر لگام کے ہوتے ہیں، جو کسی کے کھوٹے پر بندھتے نہیں ہیں، شام ہوئے بھی رگڑتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں. اگر ایسے جانوروں کو ذبح کر کے کھا بھی جائے تو کوئی پرسان حال ہوتا ہے؟ جواب دو، کوئی پرسان حال ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن ایک 100 روپے کی مرغی جو کسی کے ڈبے میں شام ہوئے بند ہو جاتی ہے، اگر ایسی مرغی کو کسی کی سائیکل کی ٹکر لگ جائے تو توڑی پانی 500 روپے میں ہوتا ہے. 500 روپے. اب اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 500 روپے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرغی کسی کے ڈبے میں پیک ہوا کرتی ہے.
اس لیے اس کی طرف سے آواز اٹھانے کو پورا محلہ پورا گاؤں باہر آ جاتا ہے، اور وہ بیل وہ گائے وہ بھینس وہ بکری وہ جانور جو کسی کے کھمبے پر بندھتا نہیں ہے اس کی طرف سے کوئی وکالت کرنے نہیں آتا۔ یہی مثال مسلمانوں کی تھی کہ جب تک یہ مسلمان مسجد کے کھمبے پر 5 وقت بندھتا تھا، اگر اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی دیکھتا تھا تو فرشتے آسمان سے اس کی وکالت کرنے اتر پڑتے، اس کا بدلہ لینے اتر پڑتے تھے۔ اور جب سے اس مسلمان نے کسی کے کھمبے پر بندھنا چھوڑ دیا، تب سے اس کو مارا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی طرف سے آواز اٹھانے والا، وکالت کرنے والا، بدلہ لینے والا کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ سب کے سب تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو خدا کی غلامی سے آزاد کر لیا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اب تو کچھ بھی ہو چلتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں یتیم بنا کر پیدا نہیں کیے گئے، ہمیں شریعت کی جکڑ بندیوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، زندگی جینے کا ایک سلیقہ بتایا ہے، اور اس نے اعلان فرمایا کہ دیکھو میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں تمہاری زندگی کو خوشگوار بناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی مصیبتوں کے لیے پیدا نہیں فرمائی ہے، اس نے لطف لینے کے لیے پیدا فرمائی، اس نے مزے لینے کے لیے پیدا فرمائی، انجوائے فل لائف کے لیے یہ ورلڈ کو کریٹ کیا گیا ہے، تکلیفیں دینے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن اس نے کنڈیشن لگائی، ٹرمز اور کنڈیشن قائم کی، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک زندگی گزاریں گے تو ہم ان کی زندگی کو خوشگوار، پرلطف، تنعمات اور عیش والی، مزے والی بنائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری تعلیمات سے غفلت کر دے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو چاہے وہ کروڑ روپے کا محل بنا دے گا، چین کی سکون نہیں، چین اور سکون کی نیند نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ لیکن میری سنت پر عمل کرے گا، میرے طریقے پر چلے گا، تو پھر میں اس کو ٹین شیڈ کے نیچے بھی ایسی نیند سلاؤں گا کہ بڑے بڑے مالدار بھی دیکھ کے حیرت میں رہ جائیں گے کہ یار یہ آدمی تو اینٹ کو تکیا بنا کر فٹ پاتھ پر بھی سوتا ہے تو جنریٹر چالو کر دیتا ہے۔ جنریٹر چالو کرنے کے مطلب سمجھ کو خراٹے بلانا چالو کر دیتا ہے، اتنی گہری نیند وہ سو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اے سی چلاؤ، کتنی ٹیبلٹ کھاؤ اور کتنے کمبل اوڑھو، بہترین قسم کا بنگلہ بناؤ، لیکن ان کو نیند نہیں آتی۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ اب بات یہ ہے کہ اسلام نے جب ہم کو پابند بنایا ہے تو یہ پابندی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں چلتی ہے، مسجد میں بھی، عبادت میں بھی، یہاں تک کہ یہ پابندی نکاح میں بھی آتی ہے۔ نکاح میں بھی انسان کو عجیب طریقے سے فرمایا گیا کہ نکاح یہ میری سنت ہے، تو اس کو خالی اپنی ضرورت مت سمجھ، نارمل روٹین آف دی لائف مت سمجھ کہ لڑکا جوان ہوا شادی کر رہا ہے، لڑکی جوان ہوئی شادی ہو رہی ہے۔ نہیں، تو شادی اس لیے کر رہا ہے کہ میری سنت ہے، گویا تو عبادت کے ایک نئے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی فرمایا من تزوج فقد استکمل شطر الایمان، کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے ایمان کے آدھے حصے کو مکمل کر لیا۔ پتہ چلا وہ آدمی ادھورا مومن ہے جو نکاح نہ کرتا ہے، وہ مکمل مومن نہیں ہے۔ اب آپ بولو کہ نکاح کو ایمان سے کیا لینا دینا؟ ایسی بات سناتا ہوں جس کی طرف کبھی ذہن بھی نہیں گیا ہو کہ نکاح کو ایمان سے کیا لینا دینا۔ ایمان پر محنت کرنے والے اور سوچیں گے کہ ایمان کے ساتھ نکاح کو کیا لینا دینا ہے۔ آج تک تو ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم تو ایمان یقین بات کرتے ہیں، لیکن اس ایمان یقین میں ہم نے کبھی نکاح کا سبجیکٹ تو سنا، حضور
ہم بار بار پڑھتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان کو سیکھا، پتہ چلا ایمان کو سیکھنا پڑتا ہے، صرف بولنا نہیں پڑتا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا چون گویم مسلمانم بلرزم، چون گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں یہ بولتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے بدن پر کبھی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیسی کیسی پابندیوں کا سامنا کرنا ہے۔ یہ ایمان تو اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ نکاح کے ساتھ ایمان کا کیا تعلق۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نکاح کا بنیادی مقصد یہ بتایا گیا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی اپنے بیوی کو خرچہ پانی دینے کی طاقت رکھتے ہو، بھلے کرائے کے مکان میں لے کر رکھنے کی طاقت رکھتے ہو، اس کو سال کے 3 جوڑ کپڑے پہنانے کی طاقت رکھتے ہو اور اس کو روٹی سالن کھلانے کی طاقت رکھتے ہو، انہیں چاہیے کہ فوراً شادی کریں، فوراً فلیتزوج۔ علماء کرام سمجھتے ہو کہ فوراً کا معنی ہے فوراً، انتظار نہیں، نکاح کرو۔ جمع صحابہ کرام تشکیل کرتے تھے نکاح، خالی جماعت میں جانے کی تشکیل نہیں کرتے تھے، وہ نکاح کی بھی تشکیل کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے تشکیل کرتے تھے، بھائی شادی کی کیوں نہیں کر رہے ہو، بتاؤ کیا وجہ ہے، لڑکی تلاش کرنی ہے میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری بیٹی کے لیے لڑکا تلاش، ارے حج کے سفروں میں بھی وہ نکاح کی تشکیل کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کتاب النکاح کا سب سے پہلا عنوان قائم کیا باب التحدیث علی النکاح، کہ نکاح پر ابھارو لوگ، اور شریعت نے طریقہ بتایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہاری بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کسی ایسی جگہ سے آئے جس کے اخلاق اور دینداری پر تم کو اعتماد ہے، جلدی قبول کرو۔ اور سنو سنو ناظرین کے دوستوں، فرمایا اگر تم نے دیندار رشتے کو قبول نہیں کیا تو زمین میں زنا عام ہو جائے گا، لڑکے لڑکیوں کو لے کر بھاگنے کا رواج بڑھ جائے گا، اور پھر تم کانفرنسیں کرو گے، سیمینار کرو گے، چنتن منن کرو گے، بیٹھ بیٹھ کر سوچو گے، لیکن کوئی اس کا تم کو انجام نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے میرے حکم کے خلاف کیا ہے۔ تمہاری بیٹی یا بیٹا اس کا رشتہ اگر دین اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا آ جائے اس کو فوراً قبول کر لو۔ مالداروں کے گھروں میں عورتوں پر جتنا ظلم کیا جاتا ہے خدا کی قسم غریبوں کے گھروں میں نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ تو دکھلاوا ہے کہ ولیمے میں اتنے لاکھ روپے خرچ کیے، رخصتی میں اتنے کیے، لیکن اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے وہ مفتیان کرام سے پوچھو، امیر شریعت سے پوچھو، قاضی شریعت سے پوچھو، کہ خود لوگ پریشان۔ ایک جگہ پہ مجھے امیر شریعت ملے تھے، میں نے کہا آپ نے نکاح نہیں کیا تھا؟ مولانا ہمارے ٹیبل پر اتنے فتوے آ رہے ہیں اور اتنے مسائل آ رہے ہیں کہ میں خود پریشان ہوں کہ یہ اتنے لوگوں کے حالات خراب ہیں تو میرا کیا حال ہوگا؟ یہ حل ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے مصیبت؟ آخر کیا وجہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگر تم اپنے نکاح میں برکت چاہتے ہو، حضور نے فرمایا اگر تم اپنے نکاح میں برکت چاہتے ہو تو پھر اس میں خرچہ کم سے کم کرو۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، دیندار آدمی ہوگا، اخلاق اس کے ہوں گے تو اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ جب اللہ کا خوف ہوگا تو وہ کسی کی بچی کو اپنی بہن کی شکل میں دیکھے گا کہ میری بہن بھی تو کسی کے گھر پر دی ہوئی ہے، اس کو اگر میرا بہنوئی ستاتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے، یہ بچی بھی تو کسی کی بہن ہے۔ خدا کے بندو عورتوں پر ظلم مت کرو، عورتوں کو بانیاں مت سمجھو، یہ اللہ کی بانیاں ہیں، اور خدا کے واسطے خدا کے واسطے خدا کے واسطے حدیث کے ساتھ خیانت مت کرو، حدیث کا آدھا ٹکڑا مت سمجھو کہ حضور نے انتقال کے وقت صرف نماز کی وصیت کی تھی، نہیں، نماز کی وصیت کے ساتھ ساتھ حضور نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کی۔ اکیلے نماز کی وصیت نہیں کی، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں، ہم عورتوں کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہماری بیٹی اگر کسی کے گھر پر دی ہے اور اس کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہو جائے ہم کہتے ہیں
طرح ہمارا ویوہار ہے. اور ہم کسی کی بیٹی کی گھر بناتے ہیں، اس کا کیا؟ یہ احسان ہوتا ہے کسی باپ کا. میں نکاح کرنے والے مرد سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، میرا سر خوشی کے مارے جھوم گیا جب رات میں نے سنا کہ یہ مثالی نکاح ہو رہا ہے کہ جس میں لڑکی والوں سے کچھ بھی لیا نہیں دیا جا رہا ہے. یہی اسلام کا طریقہ ہے. باپ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے. میں 4 بچیوں کا باپ ہوں، ان سے پوچھو تم کہ بیٹی کی محبت انسان کے دل میں کیسی ہوتی ہے. باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ لگتا ہے. آپ میں سے اکثر و بیشتر بیٹیوں کے باپ ہوں گے. انسان قدرتی طور پر بیٹے سے زیادہ بیٹی کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کی بیٹی کی اس کے دل میں محبت ہوتی ہے. بھائیوں کو بھی بہن سے عجیب و غریب محبت ہوتی ہے. ایک باپ کی حالت ناگفتہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے. کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس لیے رخصت نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں کھانا نہیں ملتا. وہ تو صرف حبیب کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنی بیٹی دیتا ہے کہ میرے آقا کی سنت زندہ ہو جائے اور کسی کا گھر آباد ہو جائے. شرم نہیں آتی ظالم مسلمانوں کو کہ کسی کی بیٹی کو لا کر اپنے گھر کو آباد کرنے کا نام دیتے ہیں اور پھر اس کا گھر اجاڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اس کے پاس دن بدن جہیز کا مطالبہ اور جہیز نہ دینے کو اس پر ظلم اور اس سے باقی سے زیادہ بدتر کام لینا، اس کی طرف محبت کی نظر سے نہ دیکھنا. یہ کیا سماج نے اپنے آپ کو بگاڑ کر رکھ دیا، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے عورت کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھو. رحمت کی نظر سے فرمایا دیکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ آسمان کو بنایا ہے، جہاں اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ زمین کو بنایا، دلائل قدرت میں جہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہیں اللہ نے دلائل قدرت میں نکاح کو بھی شمار فرمایا. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرت میں سے یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہاری بیویوں کو اور جوڑوں کو پیدا فرمایا. یہ جوڑے کیوں پیدا کیے ہیں؟ کھانا پکانے کے لیے، کپڑے دھلانے کے لیے، ہاں چادریں بچھانے کے لیے. اور تمہارے سماج میں باندیاں بنا کر بتلائیے مجھے پوری قرآن اور حدیث میں کہیں بھی کہ عورت کے ذمہ یہ لگایا گیا ہو کہ وہ کھانا پکائے. اگر وہ پکا کر دیتی ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے. عورت کے پیدا کرنے کا مقصد تمہاری غلامی کرنا ہرگز نہیں ہے. اگر وہ کھانا پکا کر دیتی ہے، اگر وہ تمہارے گھر کی خدمت کرتی ہے، تمہارے ماں باپ کی بھی خدمت کرتی ہے تو یہ اس کا مزید احسان ہو گیا. تمہارے ماں باپ کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، تمہاری بیوی کے ذمہ نہیں ہے. لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے ہندوستانی عورتوں کا، ہمارے ہندوستانی عورتوں کا اللہ بھلا کرے بیچاریوں کا، کہ سب سے اخیر میں سوتی ہیں اور سب سے پہلے جاگ جاتی ہیں. اور جو جوائنٹ فیملیاں ہیں اس میں تو عورت کو چکی کی طرح بیچاری گھومتی رہتی ہے. ابھی یہ دیور کام پہ جا رہا ہے تو اس کا ٹفن، اس کے بعد اور ایک صاحب اٹھ رہے ہیں تو ان کا ٹفن، پھر ایک صاحب ذرا یوں کروٹ بدلتے ہیں تو کروٹ بدل رہے ہیں، اب ان کی چائے بناؤ، پھر بچوں کا بستہ تیار کرو، پھر ان کو اسکول بھیجو، پھر ان کے ناشتے کی فکر، پھر 11 بجے اور ناشتے کی فکر، پھر ان کو کپڑے دھو، برتن مانجو، گھر صاف کرو، اور 2 بجے خان صاحب لوگ آ کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ نوابوں کے کھانے کی فکر، پھر شام کی فکر. ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ نہیں کیا. تو پھر گھروں میں بدامنی چالو ہو گئی، گھروں میں سکون ختم ہو گیا، گھروں کا سکون فقدان. اور اسلامی نقطۂ نظر اس میں یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے پیدا کیا. کیا مطلب؟ اگر باہر کی دنیا میں آپ کتنے بھی بے چینی کا شکار ہوں، عورت کے ساتھ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی جہاں گھر میں جائے اس کا دل خوش ہو جائے، اس کو سکون ملے. لیکن اب تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے؟ یہ پرانے بڈھے تو بیچارے ایک دور عجیب دیکھ چکے جو 50-60 سال کے اس سے اوپر کی. اب کے جوان کو تو سکون گھر میں ملتا ہی نہیں. وہ تو رات کو آیا نہیں ہے تو چل اس میں کھائے نہیں کھائے کہ پھر چلا بم موٹر سائیکل کہاں جا رہا ہے؟ کل دوستوں میں بیٹھنے جا رہا ہوں. تو کرنا تیرے دوستوں سے شادی کائے کو کسی کی بچی کو لا کر حیران کر رہا ہے؟ کیوں حیران کر رہا ہے؟ یہ ہنس کر گزارنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے سماج کو بگاڑ دیا. اور اس کے بعد پھر 2 بچے پیدا کر رہا ہے. 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 2 بچے پیدا ک
کسی بچی کو کیوں صرف کام کے لیے لایا ہے؟ بیوقوف کہیں کا صبح اس کو سارے کام سپرد کر کے گیا اور رات کو اتنی دیر میں آنے کے بعد اس کے بعد بیٹھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں کہ بھائی آج کیا رہا، تمہاری طبیعت کیسی ہے، کیا حال چال ہے، بچوں کا کیا حال ہے۔ ٹائم جب جب دوستوں میں پارٹی میں تو کرنا تھا تیرے دوست کے ساتھ نکاح اور اس کو مہر دے دینا، نہیں اس کو موٹر سائیکل دیتا، یہ کیا بچا رکھا ہے؟ اس لیے نسل بھی ایسے ہی، جب عورت نے دیکھا مجھ میں میرے شوہر کو دلچسپی نہیں ہے، بچوں نے دیکھا ہمارے ماں باپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو چلے اب موبائل پر بیٹھ گئے۔ ہاں، باپ ایک الگ لے کر بیٹھا ہے، ماں الگ موبائل لے کر بیٹھی ہے، بچے الگ بچیاں الگ، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک کو دوسرے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، سکون ختم۔ جبکہ بیویوں کو پیدا کیا گیا تو سکون بھی۔ سرکار کی سیرت کو پڑھیے، اسلامی شادی بتا رہا ہوں میں، سرکار سے زیادہ دنیا میں کوئی بیوی آیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی مشغول پیدا ہوا نہ ہوا نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہوگا۔ اور حضور نے باریاں باندھ کر رکھی تھی کہ اس بیوی کے یہاں سنڈے کو، اس بیوی کے یہاں منڈے کو، اس بیوی کے یہاں منگل کو، سب کچھ، لیکن روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان حضور ہر بیوی کی ملاقات کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا وقت عنایت کرنا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلا عمل کون سا کرتے تھے؟ ہمارے جیسے کوئی ہوتے تو پہلے نماز والا عمل کرتے، گھر میں کیا ہے کہ نماز والا عمل ہے؟ مسجد میں پڑھانا تمہیں، اب گھر میں بھی تسبیح پھراتا ہے تو پھر شادی ہی کیوں کر رہا تھا بھائی؟ شادی کا کیوں کر رہا تھا؟ نہیں، سیرت میں دیکھو، دین کو اپنی من گھڑت باتیں مت بناؤ، کسی بڑے کی بات نہیں چلے گی تو محمد رسول اللہ۔ حضرت عائشہ نے صاف فرمایا، کیا جواب دیا حضرت عائشہ نے؟ حضور جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرمایا۔ اب آپ بولو گے کہ مسواک کو گھر سے کیا تعلق؟ ہاں، کوئی تسبیح پھرانے کے لیے بیٹھنا تھا؟ نہیں، علماء کرام نے لکھا حضور باہر سے آئے تو ذرا منہ صاف کر لیتے تھے، حالانکہ میرے آقا کے منہ میں سے تو بدبو نہیں آتی تھی، آقا تو پسینہ بھی گلاب تھا، لیکن امت کو سکھانے کے لیے حضور نے پریکٹیکل کیا کہ جیسے تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بیوی جب تو گھر میں آئے تو بند سمر کر رہے، وہ میلی گھیلی نہ رہے، اس پر تیری نگاہ پڑے تو وہ تیرا مرکز بن جائے، ویسے وہ بھی تو یہ چاہتی ہے کہ میرا میاں کھجاتا ہوا گھر میں نہ آئے، میرا میاں ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کر آئے، اتنی لگا کر آئے، خوشبو بن کر آئے۔ لیکن آج کل نوجوان منہ رکھتا ہے، اب وہ تمباکو والا منہ لے کر جاتا ہے۔ میں آپ ہنسیے نہیں، میرے سامنے کئی 100 واقعات ہیں، میں خبردار کرتا ہوں نوجوانوں کو، چوکنا کرتا ہوں، میرے سامنے کئی واقعات ایسے ہیں کہ بہت سے نوجوانوں نے تمباکو کھا کھا کے اپنے منہ کی حالت خراب کی، ان کی بیویاں صرف ضرورت پوری کرنے کی حد تک تو ان کا بستر بنتی ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، میرے سامنے ایسے واقعات۔ اور عورتیں کہتی ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہیں کیا کریں مولانا صاحب، ہمارے میاں کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، صرف اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہم کو انہوں نے ٹٹو اور لٹو بنا کے رکھا، تو آ میری ضرورت پورا کر کے سو جا، ہم اپنی محبت کی پیاس کسی اور سے بجھائیں گے۔ آدمی کو اگر گھر میں پیٹ بھر کے کھانا نہ ملتا ہو تو بھی وہ لاری کا کھانا بھی کھائے گا نا۔ اگر گھر کا کھانا اس کو ڈھنگ کا نہ ملتا ہو تو پھر وہ چلتے ہوئے کوئی ٹھیلے میں بیچے گا، وہ بھی مل جائے گا، لیکن گھر میں پیٹ بھر کے اس کی پیاس بجھ جاتی ہو تو پھر 5 اسٹار ہوٹل کی بریانی نہیں کھائے گا۔ یہ ہے مطلب، میں وہاں سے چل رہا تھا آپ کو کہ نکاح کو اسلام کے ساتھ کیا مناسبت، وہ سمجھا دوں آپ کو کہیں وقت ختم نہ ہو جائے کہ نکاح کیا تو نکاح کا مقصد کیا بتلایا؟ کھانا پکانا نہیں، کپڑے دھونا نہیں، بلکہ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ نکاح کے ذریعے تیری نگاہ کی حفاظت ہوگی اور تیری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اور یہ 2 چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی،
تیرے ایمان میں طاقت آ جائے گی، تیرے ایمان کی روشنی بڑھے گی، اس لیے کہ نگاہ کی حفاظت یہ بنیادی بات ہے۔ اور کمال کر دیا حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے، مجھے آپ لوگوں کی برکت سے بات یاد آئی، ہو کیا کمال کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں نکاح کی اور نگاہ کی حفاظت کی آیت اتاری، سورہ نور میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم۔ اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں سے الگ کہا گیا۔ بہت کم احکام ایسے ہیں کہ مرد اور عورت کو انڈیویژل کہا گیا ہو، ورنہ قرآن دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، نماز میں بھی دونوں کو ساتھ، دیکھو اقیم الصلاۃ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اندر گھسیٹ لیا، اور آتو الزکوٰۃ میں دونوں کو لے لیا، وللہ علی الناس حج البیت میں دونوں کو لے لیا، لیکن جب نگاہ کی حفاظت کا حکم آیا تو قل للمؤمنین الگ وقل للمؤمنات الگ، اور پھر آگے پردے کے احکام نگاہوں کی حفاظت کو ذکر کرنے کے بعد، بات دھیان سے سنیے، بڑی مزے کی بات ہے، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دینے کے بعد فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ پتہ چلا جو مومن بندہ اور بندی نگاہ کی حفاظت کر لے گا اس کی آنکھوں میں نور خداوندی اتر آئے گا، اور جب اس کی آنکھوں میں نور خداوندی اتر آئے گا تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اس لیے کہ اللہ کا نور آ جائے تو پھر وہ نور کی ویوز، اس کی شعاعیں اور اس کی لہریں نکلیں گی، اور نور کی جب لہر نکلے گی تو سامنے والے میں سے کفر کی ظلمت کو ختم کر دے گی، لیکن ہماری نگاہوں میں نور ہے نہیں ہے، کیوں؟ جدھر دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ ہم تو یہی لیں گے، جدھر دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ ہم تو یہی لیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنی نگاہ کا ایک مرکز بناؤ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرتضی فرمایا کرتے تھے کہ نکاح کرنے والے کو 3 نیتیں کرنی چاہیے، جنہوں نے نہیں کی ہے اور ان کے نکاح پرانے ہو گئے ہیں وہ پاسپورٹ ریویو کرا لیں، کاؤنٹر اے بی سی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ایک کاؤنٹر پر اپنی نیتوں میں ریویو کر لیں، اور جو ہمارے بیٹے آج نکاح کر رہے ہیں انہیں تو ریویو نہیں، ان کا تو ایشو ہی آج ہو رہا ہے، تو سبھی یہ 3 نیتیں کر لیں۔ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرمایا، نمبر 1 جو میں نے ابھی بیان کیا، میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی سنت ہے، پہلی نیت۔ آپ بولو کہ نیت کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے نیت کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے، سناؤں کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ نے نکاح اس لیے کیا کہ میں سنت ادا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو اپنی بیوی کو اگر رات میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آئس کریم کھانے کے لیے جائے گا تو سنت ادا کرنے کا ثواب ہے۔ ہاں، اگر اپنی بیوی کے لیے کپڑے لینے جائے گا سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اپنی بیوی کو دوا کھانے لے کر جائے گا سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اندر 360 جوڑ ہیں، جوڑ تو سمجھتے ہو، یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، یہ سب جوڑ ہے، یہ سب جوڑ ہے، دیکھا یہ بالکل آدمی فولڈنگ مشین کی طرح ہے، کھڑا ہوتا ہے تو ایسا لمبا، اور جب سکڑتا ہے تو اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے، کس کے بل بوتے پر؟ فولڈنگ مشین ہے، ادھر سے ایک طرف گنتے رہنا 360 فرصت میں بیٹھ کے سوال پر فرصت ہو تو، اور حضور نے فرمایا ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے، کیا فرمایا؟ ہر جوڑ پر ایک صدقہ۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ 12 جوڑ کے لیے کہ 13واں ٹوٹتا ہے 360 کہاں سے صدقہ کرے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ 360 جوڑ صدقہ کرنے جائیں گے تو اتنا تو کماتے نہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں نا، راستے میں کوئی ملے سلام کرو صدقے کا ثواب، تسبیح پڑھو صدقے کا ثواب، اللہ اکبر پڑھو صدقے کا ثواب، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ صدقے کا ثواب، نو پارکنگ میں گاڑی پر کھڑی رکھو صدقے کا ثواب، راستے میں ٹریفک جام مت کرو صدقے کا ثواب، چلتی گاڑی میں کیلا کھا کر چھلکا مت پھینکو صدقے کا ثواب، اگر بڑا انکر پڑا ہوا ہے تو گاڑی روک کر ہٹا کر سائڈ پر کر دو صدقے کا ثواب۔ یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو پیار کی اداؤں کے ساتھ تو وہ بھی صدقے کا ثواب۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ سیکس کی ضرورت کو صدقے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا اور اس پہ صدقے کا ثواب۔ دیکھو یہ وہ ایمان،
وہ شریعت سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے پیار کے جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے کسی پرائی عورت کے منہ میں لقمہ رکھتا تو گناہ ہوتا نہیں. کسی پارک میں کسی کو لے کر بیٹھتا اور اس کے منہ میں لقمہ رکھتا تو گناہ ہوتا نا. لیکن اس نے وہ گناہ کا کام نہ کرتے ہوئے اللہ کے ڈر سے نکحتھا و قبلتھا پڑھ کر ایک عورت کو شریعت کے دائرے میں لے کر آیا اور اس سے اپنے پیار کے جذبات کو سکون پہنچاتا ہے تو میرا اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے. بلکہ فرمایا کہ اگر آدمی اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے. کمانے کو بھی صدقے کا کہ نہیں میں اللہ کی ایک بندی کی ضرورت پوری کر رہا ہوں, میں اللہ کی ایک بندی کو میری طرف سے مدد کر رہا ہوں, اس کی عفت کی حفاظت کر رہا ہوں. اگر ہم نے نکاح کرنا بند کیا تو یہ زنا پھیلے گا. نکاح کے ذریعے انسداد جرائم ہوتا ہے. تو پہلی نیت نکاح کرتے وقت کیا ہو کہ میں حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں, اور دوسری نیت یہ ہو کہ میں اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نکاح کروں. میری نگاہ کی حفاظت ہو جائے. مسلمانوں خدا کی قسم میں بڑے دل سے اور محبت کے ساتھ کہتا ہوں نگاہوں کی حفاظت کر لو, تم دنیا میں انقلاب پیدا کر دو گے. یہاں بیٹھے بیٹھے تم بیت المقدس فتح کر سکو گے انشاءاللہ تعالی. یہاں بیٹھے بیٹھے فتح کر سکو گے, لیکن جس دن سے تم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا شروع کر, یہاں سے ہی تو ابتدا ہوتی ہے. یہاں آ کر کوئی بستی ہے, پھر گیلری میں پکچر سیو ہوتا ہے, پھر ایمیج میں جاتا ہے, پھر فوٹو میں اس کو البم میں رکھا جاتا ہے, پھر دھیرے سے یہاں جا کر اس کو ہمیشہ کے لیے سیو کر لیا جاتا ہے, اور پھر اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق کو تقسیم کرتی ہے. حدیث شریف کا مفہوم سنا, نگاہوں کی حفاظت کرو, کسی کے اوپر غلط نگاہ مت ڈالو. ہمیشہ یہ سوچو یہ میری بہن ہے, یہ میری بہن کے روپ میں ہے. ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے, فرمانے لگے اللہ کے رسول زنا کرنے کو بہت طبیعت کرتی ہے. کہا بیٹھ جاؤ ابھی اجازت دیتا ہوں. سب لوگ دیکھتے تھے کہ اچھا زنا کرنے کی اجازت. حضور نے فرمایا بیٹھو ابھی تیری ماں کے پاس میں کسی کو بھیج رہا ہوں. کہا میری ماں کے پاس تین کھڑا کر کے گھٹیا کھڑی کر دوں گا, کوئی جا کے تو دیکھے میری ماں کے پاس. کہا کوئی بات نہیں تیری بہن کے پاس بھیجتا ہوں. کہا اس کے تو میں کمر توڑ ڈالوں گا. کہا اچھا تیری بیٹی کے پاس بھیجتا ہوں. کہا اس کے تو پیر کاٹ ڈالوں گا. کہا اچھا تیری بیوی کے پاس بھیجتا ہوں. کہا اس کا کفن میں گرا دوں گا اور اس کی لاش گرا دوں گا. کہا اچھا ہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری بہن بیٹی بیوی اور ماں کے پاس کوئی آوے تو یہ تو جس کے پاس جا رہا ہے اور منہ کالا کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی. تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ صحابی کی تربیت اس انداز میں کی گئی کہ وہ رونے لگے اللہ کے رسول خان کو, اور کبھی نہیں ہوا. یہ ہے نگاہ کی حفاظت, شرمگاہ کی حفاظت. ہاں, اور نمبر 3 پر ارشاد فرمایا نسل کو بڑھانے کی نیت. اتنے بچے پیدا کرو, اتنے بچے پیدا کرو کہ زمین کا کوئی حصہ باقی نہ رہے جس پر اللہ کے نام کا سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہو. حدیث میں حضور نے فرمایا میں وی آئی پی لانچ میں بٹھاؤں گا ان لوگوں کو جن کے بچے زیادہ ہوں گے. وی آئی پی لانچ میں بٹھاؤں گا, اسٹیج پر بلا لوں گا ان کو. اسٹیج پر ہر ایک کو تو مشورے میں جتنا نام طے ہوتا ہے وہی اسٹیج پر جا سکتے ہیں. تو مشورے میں نام طے ہو گیا اس کا جو بچے زیادہ پیدا کرتا ہوگا. قدرتی طور پر ہی کم ہو تو وہ بات الگ ہے, لیکن اگر ایسا کیا جائے کہ بچوں پر بریک لگایا جائے, شریعت میں وہ بات جائز نہیں ہے. تو نکاح اتنا سادہ ہے, اور سیرت میں ملتا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, باتیں اور بھی کچھ آ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح اتنا سادہ ہے, اتنا سادہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, میں آپ کی ذات آپ کے حوالے کر رہی ہوں. حضور خاموش رہے, خاموش رہے. وہ سمجھ گئی کہ حضور کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں, پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس سے نکاح کری. ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے, بے تکلف تھی ان لوگوں کے معاملات کو, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اس سے نکاح کرنے میں. کہا نہیں. کہا میرا کروا دیجیے, اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو میرا کروا دیجیے. حضور نے فرمایا یار تیرا کروا دوں, لیکن تیرے پاس کچھ ہے؟ سنیے سنیے دھیان سے حدیث کو, تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ایک کرتا ہے اور پائجامہ ہے, ملنگ سا باوا ہوں, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا تو پھر مہر میں دے گا کیا؟ کہا اللہ کے رسول کیا دوں گا؟ کہا اگر تو ایک آدھ اوپر نیچے کا کپڑا اتار کے دے گا تو تیرا بدن تو ننگا ہو جائے گا.
اس لیے کہ اب آپ سوچو گے کہ یہ کوئی بات ہے یار، حضور نے کسی کی بچی ایسے ہی دے دی، ارے کیسے دے دی؟ اس کے پاس قرآن تھا نا، قرآن کی برکت ہے تو اس کے پاس ساری دنیا ہے۔ اللہ قرآن کی برکت والے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے گجرات میں ایک علاقہ ہے، وہاں اگر مولوی کا رشتہ پہنچے تو لڑکی کے ماں باپ کبھی بھی فکر نہیں کرتے، بولتے پہلے نمبر پر اپنی بچی دے دو، مولوی کا رشتہ ہے نا، اس لیے کہ مولوی کے نکاح میں رہنے والی لڑکی ہماری کبھی بھی دکھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس قرآن ہے۔ کبھی نہ کبھی تو اس کو رحم آئے گا، وہ ٹیپر چمو طلاق کا چلاتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا، وہ شریعت کے مسائل جانتا ہے۔ لیکن آج کل نوجوان نکاح کرنے سے پہلے کبھی نہیں جانتا کہ میں کیا بولوں گا تو طلاق پڑ جائے گی، میں کیا کروں، اس کو کچھ یہ بھی سن لو، نکاح کرنے والے کے لیے نکاح و طلاق کے مسائل کا جاننا فرض عین ہے۔ فرض عین بولنا ہوں، فرض عین آپ کو سب جاننا پڑے گا۔ ولیمہ بھی کتنا سیدھا سادہ کیا ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح ہوا، حضور نے صحابہ کو فرمایا، کچھ صحابہ سے کہ چلو تمہارے گھر میں ڈبے لے کر آ جاؤ کھانے کے، سب نے جمع ہو کر کھائی اکائی اور صفیہ کا ولیمہ۔ تو غریبوں کی پوری رعایت کی۔ ایک مرتبہ ستو کا شربت بنایا، پلا دیا، تاریخ کے لیے بیوی کا ولیمہ ہو گیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے، تو انہیں حضور نے بھی فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے، بکری ذبح کر کے ولیمہ کرو۔ دیکھو دونوں کو دیکھا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہے، حضور کو بھی پتہ نہیں ہے، لو چلو یہ ہے اسلامی نکاح، حضور کو بھی پتہ نہیں۔ اور آج تو اگر کسی شادی کرنے والے نے کسی کو بلانا بھول گیا تو قیامت قائم کر دے، اچھا یعنی ہم کو دعوت بھی نہیں دی، دیکھو اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اشارہ بھی کرتے ہیں آج سے ختم، ایسے ہی رشتہ کٹ۔ حضور کو نہیں معلوم، حضور کو نہیں معلوم۔ وہ دوسرے دن آئے تو ان کے بدن کو کچھ اثرات تھے، کلر ولر کے۔ عبد الرحمن یہ کیا؟ کہا حضور میں نے تو نکاح کیا، اچھا ماشاء اللہ، چلو ولیمہ کیا کہ نہیں؟ کہا نہیں کیا، چلو ولیمہ کر دو۔ کوئی ناراضگی نہیں، کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں۔ اور پھر حضور بار بار عورتوں کے معاملات میں ترغیب دلاتے تھے، تشویق کرتے تھے، عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اس علاقے میں لڑکیوں کی شادیاں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں، معاشرہ بگڑتا ہے اس سے، معاشرے میں محبتیں ناجائز طریقے سے پنپتی ہیں، اور پھر ایک عمر پر آدمی جب پہنچتا ہے، بھوک کی حالت میں اس کو کھانا نہیں دیا جاتا تو پھر میں مثال کی حالت خراب ہوتی ہے۔ نکاح کو سادہ بناؤ، سنت کے مطابق کرو، وہ سنت ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتانا بھول رہا تھا، یاد آ گئی، بتایا کہ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میں نکاح کیسے کروں۔ حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں 2 عمل ایسے بتائے کہ وہ کر لو گے مالدار بن جاؤ گے۔ نمبر 1 فرمایا حج کرو مالدار بنو، اور قرآن کریم میں فرمایا نکاح کرو مالدار بنو۔ نکاح کی برکت سے آدمی مالدار بن جائے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، سیدھا سادہ نکاح، پردے کا مکمل خیال، رسومات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ رب العزت آج کے ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ایسے مثالی نکاح ہم سب کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو ایسی توفیق بخشے کہ وہ لڑکی سے کچھ نہ لیں بلکہ لڑکی کے باپ کو کہیں کہ میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھول سکتا کہ آپ نے مجھ کو اپنے لگتے جگر حوالے کر دی۔ وہ بکواس لوگ ہیں نا، وہ دیوس لوگ ہیں نا، معاف کیجیے مجھ کو، وہ بے غیرت لوگ ہیں کہ مرد ہو کر سسرال کے بلبوتے پر پلتے ہیں۔ یار یہ کیسے یہ کوئی خاندان کی ہوئی کہ تم مرد پیدا ہوا اور عورت کو بولتا ہے تیرے باپ کے گھر سے موٹر سائیکل لے گیا تو چوڑیاں پہن لے اور تیری بیوی کو باہر کمانے بھیج دے، کم وقت کہیں گا۔ یہ بیوقوفی ہے۔ لڑکی کے پاس کوئی مانگا جائے گا؟ جب سے یہ نظام چالو ہوا ہے سماج پلٹ گیا۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے تو کیا فرمایا، مرد کی حکومت گھر پر چلتی ہے، وجہ اس کی کیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد کو خرچہ کرنے والا بتایا گیا، مرد تو مرد کرے گا، اور یہ بھی بتایا کہ اپنے خسر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آج کل ہمارے ہندوستان معاشرے کو ادا نہیں ہوتا، اگر بیچارے لڑکے نے اپنے سسرے کو کبھی بھول سے گھڑی دے دی ہو تو گھر میں طوفان مچ جاتا ہے کہ یہ کیسی آئی کہ اس کے باپ کو تم نے کپڑے دیے۔
حدیث میں تو اور فرمایا گیا کہ اپنے سسرے کو اور سالے کو بھی ہدیہ دو، اس لیے کہ ان دو کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے اپنی بہن تیرے حوالے کی۔ اور لڑکی کی تربیت میں انسان اخلاص، ارے آدمی لڑکی کی تربیت اپنے گھر کے لیے نہیں کرتا، وہ دوسرے کا گھر سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ تو لڑکی نے گھر آپ کا آ کر سنوارا، اس میں احسان کس کا ہے؟ تمہارے سسرے کا۔ تمہارے سسرے نے اس کی تربیت ایسی کی کہ آج وہ تمہارے گھر کی زیب و زینت بن گئی، تمہاری نسل اس کی گود میں پروان چڑھ رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے سفارش کی ہے عورتوں کے لیے، یاد رکھو میں آج یہاں آیا ہوں، اب آپ کی میری جان پہچان ہوئی، کسی موقع پر میری سفارش لے کر آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ میرا کام کرو گے کہ نہیں؟ دیکھا یہ تو مولانا مدنی صاحب کی بات ہے اور وہ اپنے یہاں آئے تھے تو ان کی بات رکھنی پڑے گی، انہوں نے سفارش نامہ لکھ کر دیا۔ تو اللہ سفارش کر رہا ہے عورتوں کے بارے میں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا عورت سے 100% اچھی امید مت رکھو، وہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کرے گی، اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، لیکن اگر اس سے کبھی ایسی بات ہو جائے تو یہ تو سمجھو کہ اس کی گود میں تمہاری نسل پروان چڑھ گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں مقاصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، اس کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائے، برکت عنایت فرمائے، دونوں خاندانوں میں خوب محبت اور مودت پیدا فرمائے۔ اور میں دل سے دعا کرتا ہوں ان بھائیوں کی بیٹیوں کے لیے اور ان بھائیوں کی بہنوں کے لیے جو بیچارے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتوں کے بارے میں فکرمند ہیں۔ ایک نسخہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جن لوگوں کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی نکاح کی فکریں ہیں، روزانہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں، 1111 دفعہ یا لطیفو یا لطیفو کا ذکر کر کے سو جائیں، انشاءاللہ تعالی لڑکیوں اور بہنوں کا رشتہ آسان ہو جائے۔ پھر سے سناؤ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، پھر 1111، یہ عدد سن کے گھبرا مت جانا کہ یار 1111 کو صرف کتنا پڑھنے کا ہے؟ یا لطیف، 10 منٹ بھی نہیں لگتے، اتنا پڑھ کر سنت کے مطابق سو جاؤ، اللہ پاک حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔